نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں تاریخ اسلام کے ایک مرد کلندر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حالات زندگی جاننے کی کوشش کی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ان کی زندگی کے مزید حالات بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ ہمیں اپنے ورثہ اور سرمایہ افتخار کے متعلق صحیح معلومات حاصل ہوں۔ فقہ مدینہ کی ایک کونسل آپ نے بنائی تھی اور انہی کے مشورے سے امورات مہمہ انجام دیتے تھے۔ حجاج کی شکایت پر سن 93 ہجری میں ولید نے انہیں مارات مدینہ سے معزول کر کے شام میں بلا لیا۔ جب ولید نے ارادہ کیا کہ اپنے بھائی سلیمان کو ولی عہدی سے معزول کر کے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنائے تو حجاج و قتیبہ وغیرہ نے تو ولید کے ارادہ کی تائید کی، لیکن دوسرے عمرا نے اس کو ناپسند کیا۔ سب سے پہلے جس شخص نے ولید کے اس ارادے کی اعلانیہ اور پرزور مخالفت کی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے۔ چنانچہ ولید نے ان کو قید کر دیا، 3 برس تک یہ قید میں رہے، پھر کسی کی سفارش سے رہا کر دیے گئے۔ سلیمان بن عبد الملک اس لیے عمر بن عبدالعزیز کا بہت شکر گزار اور احسان مند تھا۔ چنانچہ اس نے خود خلیفہ ہونے کے بعد ان کو اپنا وزیر اعظم بنایا اور مرتے وقت ان کی خلافت کے لیے وصیت لکھ دیا۔ جب سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو رجا بن حیوہ وابق کی مسجد میں گئے، تمام بنو امیہ اور اعیان لشکر کو جمع کیا۔ سر بمہر فرمان ولی عہدی ان کے پاس تھا۔ انہوں نے سب کو خلیفہ کے فوت ہونے کی خبر سنا کر دوبارہ اس مرفوع سر بمہر فرمان پر لوگوں سے بیعت لی، پھر سب کے سامنے سر بمہر فرمان کو کھول کر پڑھا اور لوگوں کو سنایا۔ اس میں یہ سلیمان بن عبد الملک نے لکھا تھا کہ یہ تحریر بندہ الہی امیر المومنین سلیمان بن عبد الملک کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کے نام ہے۔ میں نے اپنے بعد تم کو اور تمہارے بعد یزید بن عبد الملک کو خلافت کا ولی عہد مقرر کیا، بس لوگوں کو چاہیے کہ وہ سنیں اور اطاعت کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور آپس میں اختلافات نہ کریں تاکہ دوسروں کو تمہارے مغلوب کرنے کی تمنا نہ ہو۔ اس فرمان کو سن کر حشام بن عبد الملک نے کہا کہ ہم عمر بن عبدالعزیز کی بیعت نہ کریں گے، مگر رجا بن حیوہ نے جرأت سے کام لے کر نہایت سختی سے فوراً جواب دیا کہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ حشام یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ عبد الملک کی اولاد اس وصیت و فرمان کو اپنے حق تلفی کا موجب سمجھتی تھی، لیکن عام طور پر لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خلیفہ ہونے کو بہت ہی پسند کرتے اور آپ کے سوا کسی دوسرے کا خلیفہ ہونا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر عمر بن عبدالعزیز کے بعد یزید بن عبد الملک کو چونکہ خلافت کے لیے ولی عہد بنا دیا تھا، لہذا اولاد عبد الملک کو کسی حد تک تسکین ہو گئی کہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد خلافت پھر ہمارے ہی گھرانے میں آ جائے گی۔ جب رجال نے سلیمان کا مذکورہ وصیت نامہ سنایا، عمر بن عبدالعزیز خلافت کے لیے اپنا نام سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز اس تحریر کو سن کر اپنی جگہ بیٹھے رہ گئے۔ رجا بن حیوہ نے ہاتھ پکڑ کر ان کو اٹھایا اور منبر پر لے جا کر ان کو بٹھایا۔ سب سے پہلے حشام بن عبد الملک کو بلایا کہ آ کر بیعت کرو۔ حشام بن عبد الملک آیا اور بیعت کی۔ حشام کی بیعت کے بعد سب لوگوں نے بخوشی خاطر بیعت کی اور کسی نے کسی قسم کی چون چرا نہ کی۔ بیعت کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سلیمان بن عبد الملک کے جنازہ کی نماز پڑھائی اور دفن سے فارغ ہو کر چلے تو لوگوں نے شاہی استقبال کے گھوڑے لا کر حاضر کیے کہ آپ سوار ہو کر تشریف لے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری سواری کے لیے میرا ذاتی خچر کافی ہے۔ چنانچہ آپ اسی اپنے خچر پر سوار ہو کر اپنے خیمہ تک آئے۔ لوگوں نے آپ کو قصر خلافت میں لے جانا چاہا۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں ایوب بن سلیمان کے اہل و عیال ہیں، جب تک وہ وہاں رہیں گے میں اپنے خیمہ میں رہوں گا۔ بیعت خلافت کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں کو مخاطب کر کے جو تقریر کی وہ انشاءاللہ اپنی آئندہ بننے والی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر خدمت ہوں گا۔
تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے اسے لائک اور شیئر کرنے میں ہرگز تکلف نہ کریں۔ میرے جن کرم فرماؤں نے ابھی تک میرے چینل بانگ جرس کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن انہیں وقت پر ملتا رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ والسلام علی نگہبان۔